السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ دراصل انسانی معاشرت میں ہمدردی اور خیرخواہی ایسی اعلیٰ صفات ہیں جو معاشرے کو محبت، امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا دیتی ہیں۔ اسلام نے ان اوصاف کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ ان پر عمل کرنے کی سخت تاکید بھی کی۔ قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے، کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ہر حال میں خیرخواہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ سورہ آل حجرات آیت نمبر 10 میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مخلصانہ ہمدردی اور خیرخواہی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار مواقع پر اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ اگر ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو معاشرہ ظلم، خود غرضی اور نفرت سے پاک ہو جائے گا۔ بیمار کی عیادت کرنا، غریب کی مدد، یتیموں کی کفالت اور پریشان حال لوگوں کی دلجوئی نہ صرف نیکی کے کام ہیں بلکہ یہ جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں۔ اسی طرح بے شمار مواقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک جنگ میں تو ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کر آیا اور مقتولین اور شہداء کے درمیان میں وہ آواز دے رہا تھا کہ اگر زندہ ہو تو وہ اس کو جواب دے گا، تو اس کو پانی پلانے کا کہا۔ جب وہ پانی پینے لگا تو قریب ایک اور صحابی نے آہٹ کی تو دیکھا جیسے وہ بھی پانی مانگ رہا ہو، خود پینے کی بجائے ان کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک تیسرے صحابی کی ایسی ہی آواز سنائی دی، جیسے وہ پانی مانگ رہا ہو، تو انہوں نے خود پینے کی بجائے دوسرے کی طرف پانی لانے والے کو بھیج دیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اللہ رب العزت کو اپنی جان دے چکے تھے۔ جب دوسرے کے پاس واپس آئے تو وہ بھی رب العالمین کے پاس جا چکے تھے، اور جب واپس اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ کیسی عظیم قربانی ہے کہ مرتے وقت اپنے بھائی کو اپنے ذات پر ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ پانی پی لے، میری خیر ہے۔ ان باتوں سے اور ان جیسی بے شمار اور جو ترغیبات اور تعلیمات دی گئی ہیں، ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمدردی اور خیرخواہی انسان کو اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتی ہے اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اور محبت بانٹنے والے بن جائیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ہر ایک کو کے ساتھ پیار، محبت اور خیرخواہی کا رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔